بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں اسما تیمور اور لے کے آتی ہوں آپ کے پاس قصے، کہانیاں اور افسانے بھی۔ آج میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں ایک نئی کہانی لے کر۔ یہ کہانی کیا ہے آئیے سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے حمال اور 3 لڑکیوں کی۔ بغداد کے شہر میں ایک حمال رہتا تھا جس کی بیوی بچے نہ تھے۔ ایک روز وہ اپنے بغداد میں ٹوکرے سے تکیہ لگائے کھڑا تھا کہ ایک عورت آئی۔ اس کا برقع موصلی ریشم کا تھا، جوتوں پر زردوزی کا کام تھا اور ان کے حاشیوں پر موتی اور ہیرے ٹکے ہوئے تھے۔ اس کے گیسو ہل رہے تھے۔ اس نے اپنا نقاب اٹھایا تو اس کے نیچے 2 کالی کالی آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں جن پر پلکوں کی گھوٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کا بدن نازک اور نازنین اور حسن کامل تھا۔ اس نے حمال کی طرف متوجہ ہو کر پیاری اور میٹھی آواز سے کہا کہ اپنا ٹوکرا لے کر میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ حمال کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور ٹوکرا لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا کہ اے نیک بختی کے دن، اے کامیابی کے دن۔ چلتے چلتے وہ ایک مکان کے دروازے پر ٹھہر گئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ ایک عیسائی نیچے آیا۔ اس نے 1 دینار دیا اور ایک زیتونی رنگ کی شراب کی بوتل لے کر ٹوکرے میں رکھ دی اور حمال سے کہا کہ اٹھا اور میرے پیچھے پیچھے چل۔ حمال نے اپنے دل میں کہا واللہ آج کا دن بڑا مبارک اور دعا کے قبول ہونے کا دن ہے، اور ٹوکرا اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اب وہ ایک میوہ فروش کی دکان پر ٹھہری اور وہاں سے شامی سیب، عثمانی ناشپتیاں، عمانی آڑو، چمیلی، شامی نیلوفر، کلامی ککڑیاں، مرابی نیبو، سلطانی نارنگیاں، ریمانی مرسینہ، مہندی پھل، بابونا، شقائق النعمان، بنفشہ گلنار اور نسرین خرید کر سب چیزیں حمال کے ٹوکرے میں ڈال دی اور کہا کہ اٹھا۔ وہ اٹھا کر پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اب وہ ایک قصاب کی دکان پر ٹھہری اور کہا کہ 10 رطل گوشت کاٹ دے۔ اس نے گوشت کاٹ دیا اور لڑکی نے اس کی قیمت ادا کر کے گوشت کو کیلے کے پتے میں لپیٹ کر ٹوکرے میں رکھ دیا اور کہا کہ اے حمال اٹھا۔ اس نے ٹوکرا اٹھایا اور لڑکی کے پیچھے ہو لیا۔ وہاں سے چل کر وہ ایک بنیا کی دکان پر ٹھہری۔ وہاں سے چھلے ہوئے پستے، تہامی کشمش اور بادام خرید کر اس میں مختلف قسم کی مٹھائیاں مثلاً خشک دانے، صابونیاں، نیبو پارے، مربے، نیب کنگھی، مجھے معلوم ہوتا تو اپنے ساتھ ایک اونٹ لیتا اور یہ سارا سامان اس پر لاد دیتا۔ لڑکی نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کی گدی پر مارا اور کہا کہ جلد چل اور باتیں نہ بنا، خدا نے چاہا تو تجھے کافی مزدوری ملے گی۔ پھر وہ ایک عطر فروش کی دکان پر ٹھہری اور 10 قسم کے مختلف عطر خریدے مثلاً گلاب، شگوفہ، نیلوفر، مشک وغیرہ، اور مصری خریدی اور گلاب پاش اور ایک لبان کی ڈلی اور عود اور عنبر اور مشک اور اسکندرانی موم بتیاں، اور انہیں ٹوکری میں رکھ کر کہا کہ اٹھا اپنا ٹوکرا اور پیچھے پیچھے چل۔ حمال نے اپنا ٹوکرا اٹھایا اور اس کے پیچھے روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ ایک خوبصورت مکان کے پاس پہنچی جس کے سامنے ایک وسیع میدان تھا۔ مکان بلند اور اس کے ستون مضبوط تھے۔ دروازے کے دونوں پٹ آبنوس کے تھے اور ان پر سونے کے پتھر جڑے ہوئے تھے۔ لڑکی دروازے کے پاس ٹھہر گئی اور نقاب الٹ کر آہستہ سے دستک دی۔ حمال اس کے پیچھے کھڑا ہوا، اس کے حسن و جمال میں محو تھا۔ اب دونوں پٹوں نے جنبش کی اور دروازہ کھلا۔
حمال نے دروازہ کھولنے والی لڑکی کو دیکھا۔ نوعمر لڑکی، بلند بالا، سینہ بھرا ہوا، حسن و جمال اور آب و تاب اور قدر و اعتدال میں لاجواب، روشن پیشانی، سرخ رخسار، نیل گائے یا غزال کی سی آنکھیں، شوبان کے چاند کی کمان کے سے ابرو، شقائق النعمان کے سی رخسار، سلیمان کی انگوٹھی کا سامنا، مرجان کی طرح سرخ ہونٹ، موتی کی لڑی کی طرح دانت، غزال کی سی گردن۔ حمال نے اسے دیکھا تو ہوش اڑ گئے اور قریب تھا کہ ٹوکرا اس کے سر سے گر پڑے۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ آج سے زیادہ مبارک دن تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دروازے کھولنے والی لڑکی نے سامان لانے والی لڑکی سے کہا کہ اندر آ اور اس بیچارے حمال پر سے سامان اتار لے۔ سامان لانے والی لڑکی دروازے کے اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے پیچھے دروازہ کھولنے والی، اور پھر حمال چلتے چلتے ایک وسیع صحن میں داخل ہوئے جو نہایت سڈول اور خوبصورت بنا ہوا تھا اور جس میں نقش و نگار اور پچی کاری کا کام تھا۔ اس میں 12 دریاں اور چھبے اور محرابیں تھی، نیز الماریوں جن پر پردے پڑے ہوئے تھے، صحن کے بیچ میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کے وسط میں ایک فوارہ تھا، صحن کے بالائی حصے میں ایک تخت پڑا ہوا تھا جو صنوبر کی لکڑی کا بنا ہوا اور جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ تخت کے اوپر لال اطلت کی چھتری لگی ہوئی تھی جس کے حاشیے میں بعض گولیوں کے برابر اور بعض ان سے بھی بڑے مورتی ٹکے ہوئے تھے۔ اس کے اندر سے ایک نوعمر لڑکی نکلی، اس کی پیشانی چمکدار تھی، حسن دل فریب، انداز فلسفیانہ، جسم چاند کا سا، آنکھیں جادو بھری، بھویں ترچھی کمانوں کی سی، قد تیر کا سا، خوشبو عنبر کی سی، ہونٹ لال کی طرح سرخ اور شکر کی طرح میٹھے۔ اس کے چہرے کی آب و تاب کے آگے سورج شرمندہ تھا۔ اس کی مثال آسمانی تارے کی سی اور سنہرے گنبد کی سی تھی، یا آراستہ و پیراستہ دلہن کی سی، یا عربی نیزے کی سی۔ یہ تیسری نوعمر لڑکی تخت پر سے اتری اور ناز و انداز سے چلتی ہوئی صحن کے وسط میں اپنی بہنوں کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ کھڑی کیا کرتی ہو، ارے حمال کے سر پہ سے بوجھ اتارو۔ سامان لانے والی لڑکی نے حمال کے آگے سے ہاتھ لگایا اور دروازہ کھولنے والی نے پیچھے سے، اور تیسری نے ان کی مدد کی اور حمال کا ٹوکرا اتروایا۔ اس میں سے چیزیں نکال کر انہیں اپنی اپنی جگہ سلیقے سے رکھ دیا اور حمال کو 2 دینار دے کر کہا کہ اب جاؤ۔ حمال نے لڑکیوں کی طرف نظر ڈالی اور ان کی خوش صورتی اور خوش سیرتی کا نظارہ کرنے لگا۔ ایسا منظر عمر بھر اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آیا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ ان کے یہاں کوئی بھی مرد نہیں ہے، اور یہ بھی کہ ان کے پاس کس قدر شرابیں اور میوہ جات اور عطریات وغیرہ ہے۔ اس پر اسے سخت اچنبھا ہوا اور چھٹک گیا۔ ایک لڑکی نے کہا کہ تو جاتا کیوں نہیں؟ کیا تجھے کافی مزدوری نہیں ملی؟ یہ کہہ کر وہ اپنی بہن سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ 1 دینار اور دے دے۔ حمال نے کہا کہ اے میری مالکہ، مزدوری تو مجھے کم نہیں ملی، کیونکہ میری مزدوری 2 درہم سے زیادہ نہیں، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ اکیلی ہو اور گھر میں کوئی مرد نہیں جو تمہارے ساتھ رہتا ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ دعوت میں 4 سے کم نہیں ہوتے، اور تمہارے ساتھ کوئی چوتھا نہیں۔ عورتوں کا کھیل کود بغیر مرد کے اچھا نہیں لگا۔ تم 3 ہو، تمہیں چوتھی کی ضرورت ہے جو عقل مند اور سمجھدار اور جہان دیدہ اور رازدار ہو۔ جب ان لڑکیوں نے اس کی باتیں سنی تو وہ ان کو بھلی معلوم ہوئی اور وہ ہنسنے لگی اور کہا کہ ایسا ہمیں کون مل سکتا ہے، ہم تو لڑکیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی راز کی بات کہیں اور وہ تشت ازبام ہو جائے۔ حمال نے کہا کہ تمہاری جان کی قسم، میں سمجھدار اور امانت دار آدمی ہوں، میں نے بہت سی کتابوں کا بالخصوص تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میں اچھی بات کو ظاہر کرتا ہوں اور بری بات کو چھپا لیتا ہوں۔ جب لڑکیوں نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی ساری دولت اس مکان میں لگا دی ہے، بتا کہ تیرے پلے کچھ ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے؟ یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے اپنے ساتھ بٹھلائیں اور اپنا ہم مشرف بنائیں اور اپنے حسین و ملی چہرے دکھائیں، اور تو ان کے بدلے ہمیں کچھ نہ دے؟
ارے دوستو، کسی نے سچ کہا ہے کہ بے پیسے کی محنت ذرا برابر بھی نہیں ہوتی۔ دروازہ کھولنے والی نے کہا کہ اے دوست، اگر تیرے پلے کچھ ہے تو ایک چیز ہے، اور اگر تیرے پلے کچھ نہیں تو ناکام لوٹ جا۔ سامان لانے والی لڑکی نے کہا کہ بہنوں، اسے تنگ مت کرو، اس نے آج بڑا کام کیا ہے، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اکتا جاتا، جو کچھ اس کے ذمہ ہے وہ میں اپنے اوپر لے لیتی ہوں۔ ہمال کی باتیں کھل گئیں اور اس نے زمین کو بوسہ دیا اور شکریہ ادا کیا۔ تخت والی لڑکی نے کہا کہ خدا کی قسم، بغیر ایک شرط کے تجھے ہرگز اپنے ساتھ نہ بٹھاؤں گی، اور وہ یہ کہ جس سے تیرا واسطہ نہ ہو وہ ہرگز نہ پوچھیو، ورنہ میں تجھے ماروں گی۔ حمال نے کہا کہ منظور ہے مالکہ، دیکھ میں ابھی سے گھونگا ہوا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سامان لانے والی لڑکی اٹھی اور اپنی کمر کس کر بوتلوں کو ایک صف میں آراستہ کیا اور شراب کو نتھارا اور پھول دانوں کے ارد گرد پتیاں لگائیں اور باقی ضروری چیزیں لا کر رکھی۔ پھر وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھی اور حمال کو اپنے ساتھ بٹھایا اور شراب کا دور چلنے لگا۔ حمال کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا خواب دیکھ رہا ہے۔ لڑکی نے شراب کی سرائی اٹھائی اور ایک جام بھر کر پی گئی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر جام بھر کر اس نے اپنی بہنوں کے سامنے پیش کیا، پھر اور جام بھر کر حمال کو دی اور کہنے لگی پی جا، تجھے مبارک ہو اور آرام دے، اس کے پینے سے ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ حمال نے جام اپنے ہاتھ میں لیا اور ادا بجا لا کر شکریہ ادا کیا اور یہ اشعار پڑھنے لگا۔ شراب محض اس شخص کے ساتھ پی جاتی ہے جس پر اعتبار ہو، جو پاک طبیعت ہو اور جس کا شجرہ دور تک پہنچتا ہو۔ شراب کی حالت ہوا کی سی ہے، اگر خوشبودار چیز کے اوپر سے گزرے تو خوشبودار ہو جاتی ہے، اور اگر مردار پر سے گزرے تو بدبودار ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھا، اگر تو شراب پیے تو معشوق کے ہاتھ سے پی، تاکہ تجھ میں لطیف خیالات پیدا ہوں۔ یہ اشعار پڑھنے کے بعد اس نے لڑکیوں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور شراب پی اور جھومنے لگا۔ پھر اس لڑکی نے ایک جام بھر کر اپنی منجلی بہن کو دیا، اس نے جام لے کر بہن کا شکریہ ادا کیا اور چڑھا گئی۔ پھر اس نے دوسرا جام بھر کر تخت والی کو دیا اور ایک پیالہ بھر کر حمال کو۔ حمال نے زمین کو بوسہ دیا اور شکریہ ادا کر کے پی گیا۔ اب وہ محل کی مالکہ کے آگے آیا اور کہنے لگا کہ اے مالکہ میری، میں تیرا غلام، زر خرید، بندہ اور خادم ہوں۔ اس نے کہا کہ تجھے راس آئے اور پی، خدا مبارک کرے اور تجھے صحت و عافیت دے۔ حمال نے پیالہ لے کر اس کے ہاتھ چومے اور چڑھا گیا۔ اب لڑکی نے خود ایک پیالہ لیا اور پی گئی اور اپنی بہنوں کے پاس آئی اور حمال کو اپنے ساتھ بٹھا کر مے نوشی میں مشغول ہو گئی۔ حمال اتنا دھت ہو گیا کہ لڑکیوں میں سے کوئی اسے کھانا کھلاتی، کوئی اسے مارتی اور کوئی اس کو خوشبو سنگاتی۔ اس میں اسے بڑا مزہ آ رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ جنت میں حوروں کی صحبت میں ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں صبح ہو گئی۔ اب باقی کی کہانی آپ کو میں کل سناؤں گی۔ میں ہوں اسما تیمور، میرے ساتھ رہیے گا، کہانیاں سنتے رہیے اور میں سناتی رہوں گی۔ السلام علیکم۔